400-500 साल पहले लिखा गया है, हज़रत सुल्तान बाहू का जो ज़माना है मुबारक। हम तो 400 साल आगे आ गए हैं, क्या हाल हुआ होगा। हूँ तो ईमान सलामत भी कोई नहीं मंगता। अला हज़रत सुल्तान पाक अपने दौर से गिला कर रहे हैं, ईमान सलामत हर कोई, इश्क सलामत कोई हो जाके दसो हज़रत सुल्तान बाहू पाक दे मिज़ारे मुबारक ते अर्ज़ करो हुजूर हूँ ईमान भी कोई नहीं जे सलामत मंगदा। हूँ सारे दुनिया ही मंगदे जे, हूँ सारे बाहर दा वीज़ा मंगदे जे, पैलियां मंगदे जे, ट्रैक्टर मंगदे जे, ट्रालियां मंगदे जे, मुंडे मंगदे जे, पैसे मंगदे जे। हज़रत साहब को बताओ जाके यार, दसो उन्होंने कि हुजूर कैसा दौर आया यार। मैं पीछे भी कह के आया हूँ, मेरे हज़रत साहब ने 2013 में विसाल किया, 7 ते 4 है 11 साल हो गए। तो आप अपने दौर में अक्सर रोया करते थे, वो आंखों से आंसू गिरते थे। ज़ाहिर है जी 100 साल का बड़ा लंबा दौरानिया था मेरे दादा शायख का जो हज़रत ने गुजारा, दुखा दिल था। तो क्या फरमाया करते थे, सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी मंगण ही कोई नहीं आया है। मंगे ही किसी ने मंगे, 100 साल बैठे रहे कभी किसी ने। और हज़रत मेरे हज़रत साहब किबला मुफ्ती साहब गवाह हैं, फजर पढ़ के बैठे तो राती 10 बजे तक पलंग ते बैठे रहे। हज़रत कोई आके सौदा मंगे तो ही सौदा दई, हज़रत सौदा मंगे ही नहीं, सौदा मंगे ही नहीं किसी ने। और फिर मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये 2013 के एक वली की कैफियत है, तो फिर अपने मज़ार मुबारक में हुजूर दाता साहब की कैफियत क्या होगी, जिनको दीन से इतना प्यार था यार, शादी नहीं की कोई। वो तो आप बकवास कर रहे हो ना, वो इंजीनियर के जितने लौंडे हैं वो आप वो टिक टाक पे चढ़ाते हो जी। हज़रत सुल्तान बाहू ने, हज़रत दाता साहब ने 4 ब्याह किए थे, अपनी औलाद नहीं हुई। शर्म है यार, करो यार, कोई दलील भी लेके आनी है तो कोई काम की दलील लेके आओ। आपने तो शादी कोई नहीं की, जाओ कशुल महजूब उठा के देखो, आपने तो निकाह ही नहीं किया कोई भी। सारी ज़िंदगी तनहा गुजारी नाना जान के दीन के लिए, कि जो वक्त बीवी को देना है वो भी नाना जान के दीन को देंगे हैं। जड़े हज़रत जाने ते काके ते काकियां खिडाने ने वो भी असी दीन का ही काम करांगे। बकवास करते हो, शर्म या करो थोड़ी सी। अल्लाह के दोस्तों के बोझ में तुम इस हद तक गिर चुके हो हज़रत, हैं शादी नहीं की थी पुत्र, दीन का काम करांगे हज़रत। तो मैं कहता हूँ मेरे हज़रत साहब का ये आलम था 2013 के एक वली का, तो दाता साहब की अपने मज़ार मुबारक में क्या कैफियत होती होगी हज़रत, जहाँ सारा दिन लोग आते हैं लेकिन आता कोई भी नहीं है। मैं पीछे कह के आया हूँ, मैं एक दिन था उधर, अल्लाह ने करम किया। अल्लाह मुझे पता होता है बाज़ बातें, लेकिन मेरे मुँह से नहीं रुका कर रहा है। जैसे आपका ये भरा है हाल भरा हुआ था हज़रत, बाहर बड़ी दुनिया थी। मैंने कहा जी मेरी बात नहीं, पीछे से करम हुआ है। और पैगाम ये आया है कि मस्जिद भरी है, सहन भरा है, मज़ार पे बड़े बंदे हैं, लेकिन मोइनुद्दीन इनमें कोई मखाने खान आया है, कोई चोल खान आया है, कोई तस्वीरें खिंचन आया है। हे दाता साहब हाज़री, ओ भाई हाज़री किसको कहते हो? आपने हाज़री किसका नाम रखा हुआ? आपको ज़रा खौफ नहीं आता बेनमाजी हो के दाता साहब की उधर हाज़री देने? वो भी नहीं कोई दिल को हाथ पड़ा कि मैं बेनमाज हूँ और मैं दाता साहब से उधर जा रहा हूँ। आप हयात के कायल नहीं? आपने किस चीज़ का नाम हाज़री रखा हुआ है? आपको ज़रा खौफ नहीं आता? नंगे सर दाता साहब, वो अल्लाह का वली जिसकी एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी, आपने किसका नाम हाज़री रखा हुआ है यार? मैं तो आपकी हाज़रियों से हैरान हूँ हज़रत, क्या आप इसको हाज़री कहते हो हज़रत? हज़रत साहब दाता साहब तो बहुत बड़ी, मैं क्योंकि कॉलेज छोड़ के इस साइड पे आया, मैं उधर मरे कॉलेज में पढ़ रहा था, अल्लाह ने सोच बदल दी हज़रत, जामिया निज़ामिया हम आ गए, अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई। मुझे आज भी याद है हज़रत मेरे इंग्लिश के टीचर हाफिज़ साबिर अली साबिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो हमारे क्लास इंचार्ज थे 9th और 10th में हज़रत इंग्लिश। हज़रत थे मिजाज के ज़रा डाढ़े हज़रत, और हज़रत का कानून मुबारक था कि जिसने हज़रत का लेसन नहीं याद किया या होमवर्क नहीं याद किया तो हज़रत क्या किया करते थे, एक का 12 सोटियाँ हज़रत, और अगर आपने 12 का आदत पूरा होने से पहले पहले हाथ बंद किया तो फिर 1 से शुरू हज़रत जी। उस दौर में ये होता था, ठीक है जी। तो ये लेकिन ये वो साल में 1-2 बार ही होता था, वही केड़ा एक हथ 12 सोटियाँ खाए। इसलिए किसी का काम रह जाए सो रह जाए, लेकिन साबिर साहब का काम रहना नहीं चाहिए, लेकिन वह बंदा रह ही जाता है। मैंने देखा हज़रत, ये थी हाज़री, जिसने रह जाना ना
جی کیڑی کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی، یا اللہ بدل پا دے، یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے، لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی۔ اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے۔ بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی، میں داتا صاحب چل رہا ہوں، ساری زندگی داتا صاحب کا پیغام ہی رہا، نماز 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 نماز، ان کا پیغام ہی ہے۔ الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے ادھر جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے، کیا کیڑا رونا روئی، سجدہ آپ کرتے ہیں، کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے۔ کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو، امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا، انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا، سجدے آپ کر رہے ہیں، ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین، کوئی مکھانے کھانے آیا ہے، کوئی چاول کھانے آیا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے حضرت جی، لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا، اس راستے پہ کوئی نہیں آیا سارے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے درود شریف پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے، بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، او دے جو کوئی دو سانو ہے اجو دے چکو جتا فرماؤ، وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اور پتر تو ویکھتے نہیں سکیں گا لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب ہی خوش ہو کے کہن گے شکر ہے کوئی تے آیا ہے، شکر ہے کوئی تے آیا ہے، کسی نے تے آگے کو گل بندیاں والی کیتی ہے حضرت جی۔ پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا، اس لیے پتر اے میٹھا لبوں کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام۔ حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چک ڈٹیاں آیا۔ اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا، یہ جملہ یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نہ میرا کوئی جنازہ پڑھان دی کھلو جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چک ٹٹیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ حضور دیاں مٹھیاں اللہ اکبر لیکن یہ ہے کہ پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، اس لیے سارا دن ہماری زبان بکواس کرتی رہتی ہے۔ جس دن پتر مٹھا لب گیا پھر تو کوئی اور گل ہی کوئی نہیں کرنی، پھر تو کوئی اور گل کرنی نہیں ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ تو کہ تیرنا کسی نے کوئی اور گل کی تھی بھی تو کہنا چھڑ یار اونا دیا گل لگ رہی ہے، لیکن وجہ صرف کیا ہے کہ ابھی یہ میٹھا ملا نہیں۔ لبو پترہ میٹھا کی تم تلاش کرو ڈھونڈو بچے بڑے پاک دے۔ میں شاہ صاحب یہ قصور کے پاس شاہ صاحب ہیں، میں اللہ یہ بھی مجھے خوف ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پاک لوگ نے پتر تھی کیڑا کچھ آگے کو کام دی گل کرنی ہے، کسی نے تانگی کرنا ہے نا۔ میں ایک دفعہ کسی کا پتہ بتا دیا وہ میں نے بڑے سخت ناراض ہوئے، میں نے ناراضگی بھوتی بھی فرق، انہوں نے کہا منحوس آدمی تجھے کسی نے کہا تھا لوگوں کو میرا پتہ بتانے کو، نہ کوئی بگال نہ کوئی بات ہے۔ تو وہ بڑے سونے سید ہیں، سید سارے سونے ہوتے ہیں لیکن کچھ ذرا پھر بہتے سونے ہوتے ہیں، کچھ پھر ذرا بہتے سونے ہوتے ہیں، وہ ذرا بہتے ہی سونے ہیں۔ تو میں ایک دن شاہ صاحب یہ
گیا تو وقت تھا ہمارے پاس حضرت، دل کیا کہ چلو شاہ صاحب کل چلیے حضرت۔ پتر یاد رکھو میں کسی دنیا دار پیر کی بات نہیں کر رہا، جڑے واقعی پیر نے اڈیک دے رہندے نے کہ کوئی آئے تو یار دی گل کری ہوئی حضرت۔ میرے حضرت صاحب شاہ جی وہ میرے ورگا کو دنیا دار آنا نے حضرت صاحب نے غصہ چڑھ جانا، حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اٹھاؤں بس یہ جائے، لیکن جو آپ جیسے سید پاک نے آنا، کسی مولوی صاحب نے آنا، مفتی صاحب نے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ میرے ورگے دنیا دار آندے نے تو آپ نے غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو۔ فرماندے نے مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی، یہ دنیا داراں نال کی یار دیاں گلاں کرا دا، انہاں پھر آئی کہنا ویزا نہیں لگن ڈیا، مجھ کٹی نہیں دین ڈئی تے مجھ دودھ کٹا گئی حضرت۔ یہ پھر دنیا دار حضرت، کوئی بھائی مولوی ہو رہی آن گے، کوئی شاہ ہو رہی آن گے تو کوئی یار دی گل چڑھے گی نہ، کہنا نہ میں کی یار دیاں گلاں کرا۔ یہ تو پتر پہ انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو یار دی گل ہوئے حضرت۔ اینا علماں وچ نہ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ لیکن پتر یار تو دور دور تک کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے، عجیب و غریبی کبڈی ہو رہی ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ یار کا کدھر نام ہے حضرت؟ پتر ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی ایک بار نہیں لیتا ہے۔ اب تو میں نے دیکھا پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا، اب تو نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے حضرت، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت حضرت۔ اب تو حضرت میں نے دیکھا ہے نہ حمد ہے نہ نعت ہے، ڈائریکٹ ہی حضرت علی پاک کی منقبت حضرت۔ میں صرف آپ سے سوال کروں گا پتر، فتنہ اس بات پہ ڈالنا ہو تو بڑا ڈال سکتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا حضرت علی اگر موجود ہوں تو نہ اللہ دی حمد کریں نہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نعت پڑھیں، ڈائریکٹ ہی حضرت علی دا نعت شروع کریں، حضرت علی تینوں لین دین گے؟ لیکن ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پہ کوئی کسی کو ادب لحاظ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، عجیب سٹیجوں پہ تم ساری ساری پتر محفل گزر جاتی ہے اللہ کا نام جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو قرآن میں کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، نام کوئی نہیں لیندہ، وہ سیمی بس کچھ ضمناً آ گیا باقی کوئی کہانی نہیں حضرت سارا حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں بس بھئی کاکیو بس 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 پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں ساڑھے بس حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ پاک نا وہ رات کا وقت تھا اور اپنے سین میں کھڑی تھی اور اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کندہ اڈیاں اونچیاں نہیں سن ہوندیاں، اب تو دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی، صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا ہے، کسی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اگ لگ گئی، صبح اٹھاں گے 7-8 بجے پیڑا جا منہ لے کے تو پھر ہی پتہ لگنا ہے۔ دیواریں اتنی اتنی اونچی کرنی، پتھر کے گھروں میں رہ رہ کے ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے۔ ادو کی سی کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، یعنی جی کار مٹی دے سن تے دل بھی مٹی آ رہے نرم سن، نرم۔ ظاہر ہے جی سجے کھبے سارا محلہ اٹھ پیا، حضرت رابعہ اونچی اونچی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ سب نے سمجھا عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، رات کا وقت ہے اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کو پانی لا دے۔ سارا محلہ حضرت برتن لے کے پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے کھڑا کر لیا، پوچھا کتنے چلے ہو پانی لے کے؟ سب نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، یہ ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے ہے، یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن پتر ساڑھے کل سوائے گلنا سنن سنان دے باقی چھاڑ برا ہی رہ گیا، کتھے ہوئے کسی کدے کلے ہے والی پیاس انہوں ویکھن دی۔ تو میں سوال کرانگا اگر تیرے کلے پیاس ہے تو پھر سو کیوں جانا راتی ہے؟
باتیں رہ گئی ہیں حضرت, لفظ سستے ہو گئے, جس کو جو مرضی کہہ دو حضرت, جس کو جو مرضی بنا دو حضرت. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں ادھر بھی کہوں گا حضرت. اللہ اپنا اپنا فہم ہی ہے نا, کوئی اس بات کو کیا سمجھتا ہے. بڑے بڑے فون میں بھی آتے ہیں حضرت, جی آپ نے آج یہ کہا ہے میں آپ کو گولی مار دوں گا. بھائی میں کل جڑی مارنی آج مار لا کے. آہو بھائی تیرے گولی ماریا مرنا ہے اسی حضرت جی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. میں بھائی کوئی گاڑ نہیں سارا دن سڑکاں دے پیا پونا, کل مارنی اج مار آ کے تیری میں گولی تو ڈر گیا. میں جنہ دی ڈیوٹی کرنے ہیں بھائی جی, جنہ دی ڈیوٹی بھائی تو جدھر مارنی تو کل مارنی تو اج مار لیا. بھائی ہمارا تو کام ہے تربیت کرنا. تجھے نہیں بات سمجھ آئی تو وکری بات, آ تو جمعے میں مجھ سے سمجھ لے جو میں نے بات کہی تھی حضرت. اصل میں پتر ایشو کچھ آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا, یہ اسپیشل جو یہ بیٹھے ہو کیمرے والے, پتر اگر بات چڑھانی ہے پہلے کسی عالم کو سنا لو کہ یا حضرت صاحب گل نوں کتوں کٹی ہے بلا اللہ کی. بعد دفعہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ واقعی اس کو گولی والی بنا دیتے ہو حضرت. اسپیشل جو ٹک ٹاک کر ہمارے, کیونکہ انہوں نے حضرت 1 منٹ کی بات بنانی ہوتی ہے, وہ 1 منٹ واقعی حضرت جی. بعض دفعہ اپنی بات سن کے میرا ہی دل کرتا ہے کہ جن نے گل کی تھی انہوں واقعی گولی مار چھڑنا جا کے حضرت جی, کیونکہ بات ہی آدھی رہ گئی ہوتی ہے حضرت, فتنہ بن چکی ہوتی ہے بات. اللہ میں پتر میرے کھاتے بڑے ہی چینل ہیں, لوگ سمجھنے ہیں مصباح صاحب مہینے دا نہ ہو رہے کوئی اربا کربا اکٹھا کرن ڈے. میرا دیکھو چینل بھی نہیں ہے نا بچوں حضرت جی, نہ میرے کو ٹائم ہے حضرت جی. میں آج نکلا ہوں, یہ چوتھا میں بیان کر رہا ہوں حضرت جی, تیسرا چوتھا 5واں میں نے جا کے محمود آباد کرنا ہے, اور پھر سا کوئی نہیں لینا. میں تو سیدھا رسال پور جانا ہے, پروگرام چل رہا ہے حضرت جی. میں نے جا کے فجر کے بعد اس کو ادھر بیان کرنا ہے جا کے, پھر بھی سا کوئی نہیں لینا. 4 بیان میں واپس اسلام آباد. وہی میرے کا کتنے ٹائم کہ میں نے چینل چلانا پہ رہا حضرت جی. میں مصروف آدمی ہوں, جمعرات کو میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے حضرت جی. لیکن صرف اس لیے یہ جتنے کیمرے, اللہ میں آ چکا ہوں, چکو سارے کیمرے, یہ نہ دی کی ضرورت ہے نہ چکنا. میں ڈرنا کسی کو یا میں نے ان سے کوئی مہینے کے پیسے لینے ہوتے, میں صرف ان کو اس لیے منع نہیں کرتا. چلو یار یہ بات ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے آگے. اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا, مجھے کیا لگے ان پر. علماء کا یہ جو یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں, مجھے نہیں پتا علماء کا جو موقف ہے, لیکن پتر میرا دل نہیں ہے نا پیسے سے کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا اس لیے دل نہیں کرتا کہ حضرت جی رسول پاک دی گل ہو رہی ہے, رستے جو ننگی تڑنگی بی بی پیپسی بیچن آ جاتی ہے, میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو. علماء کا کیا موقف ہے, کیا فتویٰ ہے, وہ آپ جانیں, علماء جانیں. میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو. میں اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں. یا ان کی بات ہونے لگی, یا اس سے پہلے حضرت بی بی چپس بیچن آ گئی, اس سے پہلے بی بی دودھ بیچنے آ گئی ہے حضرت جی, اور پھر پہلے بی بی دودھ بیچے گی, بعد چونا دی گل ہوئے گی حضرت. اور کہیں تو ایسے لالچی لوگ ہیں حضرت, انہوں نے ایک کلپ میں 3 کمرشلیں لگوائی ہوئی ہیں حضرت. میرا نہیں دل کر دینا پیسے ہیں آج. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا یہ ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ میرے مرشدہ میں سلامت رکھے, انہوں نے میرے بڑے فہم کر چھڑے نے پڑھ کے. اللہ میرے مرشد میں سلامت رکھے. خش خش اتنا قدر نہ میرے صاحب روڑے, انہیں میرے بڑے ویب کٹ چھڑے, 2-4 رہ گئے نہیں, وہی میں پتہ انہیں کٹ کے چھڑنے نے, ایڈا سوکھا بابا وہ بھی کوئی نہیں ہے. کدی میرا گجر جاگ پندہ ہے, وہ منہ پتہ جان میری ادھر نہیں چھڑونی جدن گجر بھی انہیں میرے اندروں کٹ چھڑنا پڑ کے. ہمیں کیا لگے حضرت, میں تو ان پیسوں کو اچھا سمجھتا حضرت جی, لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے. علماء نے جو کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ چلیں, میرا دل ہی نہیں مانتا. حضور کی بات آنے سے پہلے ایک بی بی آئے حضرت چپس بیچنے, یا نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیچ میں بی بی چپس بیچنے آ جائے, میرا نہیں دل کرتا ان پیسوں کے لیے, میرا نہیں دل مانتا. لیکن میں صرف اس لیے, لیکن پتر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ چنگی بھلی بات کو واقعی دل کرتا ہے. میرا اپنا دل کرتا ہے کہ مولوی نے گولی کٹ مارا جا کے, بات ہی کاٹ دی ہوتی ہے انہوں نے ساری کی ساری. چل لیکن پھر بھی میں کروں گا, ٹھیک ہے جی, جڑی گولی ہے ساڑھے نصیب لکھی دی کھا لیں گے چپ کر کے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی, کیونکہ بات نہ کر کے آگے کہاں پہنچ گئے حضرت تم لوگ. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, وہ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا, ہم جناب وہ جی جڑا حسینی ہاتھ چکو جی, اور پھر میں حیران ہوں, وہاں پھر بھی سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حضرت, کسی کو کچھ نہیں ہوتا حضرت. ہوئے حسینی ہے تو, چلو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا پتر, ہے سارے حسینی ہیں, جڑا نہ حسینی ہوئے وہ پلے رہتا کاک نہیں ہے. حضور فرمائے اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کرتا ہے. جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر, جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ.
पुत्र जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे उसके पास बचता क्या? ओदी पग भी रब ने ओदे मुंह ते मारनी है, ओदा दाड़ा भी रब ने ओदे मुंह ते मारना है, ओदियां नमाज़ां भी रब ने ओदे मुंह ते मारनियां ने। नमाज वही कबूल है हज़रत जो मवद्दत अहले बैत में पढ़ी जाएगी, पग भी वो भी कबूल है जो मवद्दत अहले बैत में बांधी जाएगी। बाकी तेरे मुंह पे मारेगा वो सारे का सारा कुछ ही है। सारे हुसैनी हैं, लेकिन मैं सिर्फ तरबियत के लिए बात करने लगा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई काकी हो एमीना बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? तो हाथ ते सारे खिलार छड़ दे, कोई नहीं अंदर से आपका ज़मीर आपको मलामत करता हो, तू ही हाथ खिलार छड़े। हुसैन पाक के नाना जान फरमा रहे हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। तू भी बेनमाजी हो क्या चुप खिला रहे? नहीं पुत्र, इत्थों जी गलती हुई वह हुई है। हमारा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना नहीं था, हमारा काम था खुद भी हुसैनी रास्ते पे रहना और आपको भी हुसैनी रास्ते की दावत देना। आपको सर्टिफिकेट देना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था आपको हुसैनियत सिखाना। हुसैनियत अब देखो ना पुत्र, ये स्पेशल चलो अब कोई होएगा भाई जिहदा टिक टाक नाल वाह नहीं है, सारे ना टिक टाक। देखो ना हज़रत जी वो खलीलुर रहमान कमर का मामला बना, पूरी 5 करोड़ आवाम परेशान हुई है, हर बंदे ने क्लिप लगाया हुआ है, हर बंदा नीचे कमेंट्स कर रहा है। अल्लाह पुत्र तेन तो नहीं कल पूछा जाना कि खलीलुर रहमान कमर ने की कीता सी? वो क्या नाम है उसका, वो आमर लियाकत हुसैन, अल्लाह उसकी बख्शिश व मगफिरत करे, उसकी बीवी ने वो शादी कर ली है, वो हकीम से उधर लोहा पाड़, सारी कौम को वक्ता पड़ा हुआ है। भाई आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि उड़ी बुढ़ी ने क्यों ब्याह किया, तो आपसे सवाल। लेकिन जिस मौजू पे आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, उस पर सारे खामोश हैं। और वो मौजू क्या है? जज ने फैसला लिख दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों में, इबादत गाह तो है ही नहीं मनूसों की, वो जहाँ अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो वो किधर की इबादत गाह हो गई इधर। लेकिन चलो जो जज ने फैसला दिया, उसने फैसला दे दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों में जो चाहें अंदर रह के वो कर सकते। सारी कौम सुती पड़ी है हजरत। खलीलुर रहमान कमर के मामे, अमर लियाकत की बेवा के मामे हजरत, सारे के सारे। किसी ने आपको खलीलुर रहमान कमर के लिए नहीं पूछना, किसी ने आपको अमर लियाकत हुसैन की बेवा के लिए नहीं पूछना। लेकिन पुत्र याद रखना, बात खत्म ही सवाल पे होनी है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ, सारी कौम को वक्ता पड़ गया अमर लियाकत का और जनाब वो खलीलुर रहमान कमर का। इतने सारे गूंगे बने बैठे, फैसला भी लिख दिया, फैसला करके फिर वो बाहर भी चला गया। कोई कौम की कान पे जूं नहीं रेंगी है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा जी, किसी की रात की नींदें नहीं हराम हुई। और देखो ना फैसला भी कैसा है भाई। ऐसा पाकिस्तान में कोई कानून है कि भाई तू अंदर रह के किसी का कत्ल कर छड़, कुछ नहीं होता है ऐसा कानून? कोई अपने घर के अंदर तू शराब बना, शराब बेच, शराब पी, पर अंदर ही करना है तूने, है ऐसा कोई कानून? है पुलिस आप पकड़ेगी फटाफट उसको। तू अंदर जिना करवा, जितने मर्जी लोगों को बुला, अंदर रह के तू जो मर्जी कर, है ऐसा कोई कानून? तो भाई फिर ये कैसा कानून बन गया कि अंदर रह के तुसी नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम के खातमुन नबीयीन होने पे भौंको? तुम अंदर बैठ के ये शराब, कत्ल, जिना तो इसके आगे है ही कुछ नहीं, क्योंकि शराबी की बख्शिश भी हो सकती है, जानी की बख्शिश भी हो सकती है, कत्ल करने वाले की बख्शिश हो सकती है, लेकिन जिसने इधर थोड़ी सी डंडी मारी बख्शिश नहीं होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं
لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پتر میں آپ کو کہنے لگوں یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ میرے بھی نبی ہیں، بلکہ وہ صرف میرے اور آپ کے نبی نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں. یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، صرف انہوں نے نکلنا ہے، صرف انہوں نے بولنا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے. یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ. خدا کا واسطہ گونگے شیطان نہ بنو. بولو جو کچھ کر سکتے ہو کمنٹ لکھو. ہاں جی دنیا دار یہ منحوس کے بچے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے منحوس کے بچے ہیں. حضرت جی میں کہوں گا جج صاحب سے، جج صاحب اللہ کا خوف کھاؤ. کتنی دیر یہ سیٹ رہے گی؟ کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں حضرت جی، 2 صبح کھانی ہیں، 2 دوپہر کو کھانی ہیں، 2 رات کو کھانی ہیں. وہ پیسے چبے نہیں جانے، پیسے بینکاں چ رہ جانے، کلے ہی جانا ہے. کل جا کے کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے حضرت جی؟ یہ قادیانی کافر ہیں حضرت جی، یہ قادیانی کافر ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، سونے پاک محبوب فرما رہے، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو میرا عمر نبی ہوتا. میں کہتا ہوں اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا یہ کدھر سے ہو گیا؟ حضور تشریف لے گئے، فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، اگر علی نبی نہیں ہو سکتے ہو مرزا کیسے ہو گیا؟ اور میں اتنا ہی کہوں گا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں کہوں گا جائے صاحب اس پہ غور کریں. پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہماری جانوں سے بھی عزیز مسئلہ ہے. ادھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے. یہ جھوٹے یہ گندے یہ منحوس کہیں کے نہ ہوں تو. لیکن بات پھر پتر وہی ہے، ہاتھ تسی سارے کھلار چھڑ دے ہو لیکن کوئی نہیں پتر کسی کو. ایسے لگتا ہے مولویوں کا مسئلہ ہی ہے، آپ کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں. تسی کی خلیل الرحمن کمردہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھے، ساری قوم پاگل ہوئی ہے اس کے پیچھے. بلایا تھا نہیں بلایا تھا، خود گیا جنم میں جائے بھائی، گیا تھا نہیں تھا گیا، خود بھی گیا تھا، جیسے بھی ہوا تھا. ہمیں کیا لگے حضرت اس سے؟ ہمیں کیا لگے عمر لیاقت کی بیوی سے؟ خدا کا خوف کھاؤ یار. جڑے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف ہو. چھوٹا مسئلہ ہے یہ کوئی؟ پتر بدری صحابہ جو بڑے قیمتی تھے، لیکن جب باری نبی علیہ السلام کی نموز کی آئی فرمایا نہیں بدری بھی جائیں گے. پتر بڑے قیمتی تھے بدری صحابہ، بدر والے بڑے قیمتی تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ناموس سے بدر والے بھی قیمتی نہیں ہیں. جب معاملہ حضور کی ناموس کا آئے گا پھر بدر والے بھی جائیں گے. اور کتنے حضرت حفاظ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتر، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، کوئی تھوڑا سارا کوئی تھوڑا آگے آؤ یار. پوچھو کون حسینی ہے، سارے کے سارے ہاتھ کھل. پتر تسی ایڈے حسینی ہوں تو جرت سی کو فیصلہ لکھتا. انہوں پتہ ہی حضرت ہے نا تیلوں چ تیل شیل کوئی بھی نہیں ہے، سارے ٹک ٹاکر نے حضرت جی، سارے انڈیا دے ایکٹراں دے نکال حضرت جی. اس کو جج کو اگر پتہ ہوتا نا یہ واقعی حسین نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی وہ فیصلہ کر جاتا. اس کو گن پہ بھی وہ کرواتے نا، انہیں پھر بھی نہیں فیصلہ لکھنا. انہوں پتہ ہی کہ یہ نہیں تھے انہوں نے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں اب تیل، لیکن پتہ نہیں ہے تھے کوئی. یہ صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے ٹی ایل پی کو. بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نکلے ہیں، یہ الحمدللہ ہم سب کا مسئلہ ہے حضرت. اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائے حضرت. اور جو ان کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے وہ اسی ریٹ کو، اسی فیصلے کو قائم دائم رکھے. پتر کام بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت ہے. دیکھو نا پتر، آپ کربلا شریف یہ محرم تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، سفر شروع ہونے والا ہے حضرت. لیکن پتر یاد رکھو
اگر کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو پتر آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج کھانا فلسطین میں بھی بند ہے، کئی لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں حضرت جی وہاں، کوئی گل ہی نہیں ہے، کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب ادھر کیا منظر ہے، اوہ دیکھے نہیں جاتے کلپ، حضرت بچی ہے چھوٹی سی، سامنے ماں کی، باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ خوبصورت، وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں، اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی، پیٹ نہیں رہی، بین نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سامنے راکٹ میزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے، اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ